میرے بھائیوں بڑے اطمینان سے اگر آپ موبائل کم چلائیں گے تو ذرا اچھا رہے گا، چونکہ موبائلوں میں تو ملاقات پہلے بھی رہتی ہے۔ تو آج تو میرا خیال تھا چلو آمنے سامنے آئے ہیں تے مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نوں بیٹا بیٹھ مچ بال عشق دا سیکاں گے ایک دوجے نوں ویکھاں گے۔ تھوڑا موقع دے، اطمینان سے تسلی سے، پریشان نہ ہو جناب۔ یہ مطلب تصویریں اتنی ضروری نہیں ہیں اور جلسہ بھی دینی ہے، سیاسی نہیں، کوئی فوٹو بھی نہیں بنے گی پھر بھی کام چلے گا۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ادب ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ نہیں کتنی حسین محفل ہے اور کتنی اس میں روحانیت اور نورانیت ہے۔ آپ اس طرح اس خوبصورتی سے آئے بیٹھے، اللہ آپ کو بہترین جزا دے اور انتظام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ عطا کرے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت کے اندر جو محض مباح ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہمارے مہمان، باقی بھی ڈھیر سارے ماشاءاللہ علماء موجود ہیں۔ مسئلہ سنیے گا، کچھ چیزیں مباح ہیں، صرف جائز ہیں، کچھ چیزیں دین کے اندر مستحب ہیں، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ کچھ چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت دین میں فرض اور ضروری ہے، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ آپ دیوانہ نہ سمجھا کریں ان لوگوں کو جو آپ کے لیے جلسے کرتے ہیں، پنڈال لگاتے ہیں، بزم سجاتے ہیں۔ یہ اس فرض کے فروغ کی کوشش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی، اولاد پاک کی اور اصحاب پاک کی محبت پورے طور پر بیٹھ جائے۔ یہ ایک ضروری کام ہے، اس محبت کا فروغ۔ قرآن مجید کی نص موجود ہے، جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کچھ نظر ہر مہینے آپ کی عالی مرتبت بارگاہ میں پیش کریں گے، آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے ہمارے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑی تبلیغ فرمائی ہے، تو ہم یہ ہر مہینے تھوڑا سا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ محبت کرنا، ہم نہ محبت کرتے ہیں لیکن ہماری محبت کو صحیح رستہ چاہیے۔ محبت اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے رسول سے کرنی ہے، صحابہ اور اہل بیت سے کرنی ہے، اور یہ کرنی ہے، اس کا محض نعرہ نہیں لگانا، اس کا سیزن نہیں ہوتا کہ یکم سے 10 ایک سیزن ہے اور پھر یکم ربیع الاول سے 12 ایک سیزن ہے، اس کا سیزن نہیں ہوتا، یہ فرض ہے۔ وہ جو کسی درویش نے کہا تھا نا کہ محبت جو ہوتی ہے وہ سینے میں رکھنے کی چیز ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں رچائی جاتی ہے، یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو اس محبت کو پیدا کرنا، یعنی آپ کے دل میں جب نام آئے نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کے وجود کے اندر حرکت پیدا ہونی چاہیے۔ جب امام حسین کا ذکر پاک آئے تو آپ کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ امام حسن پاک کا جب نام آئے تو طبیعت کے اندر ایک ہلچل ہونی چاہیے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، محبت، اس کا نام آنے سے نا انقلاب آ جاتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے، طبیعت کے اندر بہتری آ جاتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے محبوب سے بچھڑ گیا تھا، عارف رومی نے لکھا ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس کا محبوب کہاں رہتا ہے، تو بڑی دوائیں شوائیں کھلائیں، بڑا کچھ کیا، تو پھر ایک حکیم بھی تھے اور عارف بھی تھے، ان کو بلایا تو بلا کے کہا یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے بیدار کریں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی شخص ہے جس سے یہ بچھڑ گیا، سمجھ بھی نہیں آ رہی، اس نے بتایا بھی کسی کو نہیں، تو وہ کیا اس پر کیفیت ہے، ڈھونڈے بھی کیسے، تو پتہ بھی کیسے چلے، تو ہوش بھی نہیں۔ تو عارف رومی کہتے ہیں وہ درویش جو بڑے حکیموں کے بعد آیا، اس نے کہا میرے پاس نسخہ ہے،
اس نے کہا نسخہ دیں آپ، تو اس نے کہا کہ سارے ملکوں کے نام اس کے سامنے لو، جتنے ملکوں کے نام یاد تھے وہ لیے، پھر وہ والا ملک بھی آ گیا، تو ذرا تھوڑی سی اس کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا بس چلو ایک رستہ تو مل گیا ہے نا، تو اس نے کہا اب اس میں جتنے شہر ہیں شہروں کے نام لو، تو جب وہ والا شہر آیا نا، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چیکی تے شہر مدینہ ہے۔ وہ جب اس شہر کا نام آیا تو اب نا وہ تھوڑا اور ہلچل پیدا ہوئی، تو کب شہر کے محلوں کے نام لو، تو محلوں کے نام لیے، تو محلوں میں رہنے والے بندوں کے نام لو، تو گنی چنی آبادی ہوتی تھی، تو جب نام اس کا آ گیا تو وہ کانوں سے کیا ٹکرایا، بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو عارف رومی کہتے ہیں تو کرے پیار محبوب سے اور پھر اس کا نام آئے تو تجھے سکون حاصل نہ ہو، پھر تیرے ہوش اڑے نہ اور آنکھیں کھلے نہ، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پیار ہو اہل بیت نبوت سے اور مولا علی کے نام پہ دل نہ تڑپے، سیدہ پاک کے نام پر آنکھیں حیا سے جھک نہ جائیں، اور حسنین کریمین کے نام پر وجود میں تڑپ پیدا نہ ہو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں دعویٰ شعبہ ہمارا ڈھیر سارا ہے محبت کا، لیکن کچھ نظر سی لگ گئی ہے الا ماشاءاللہ، یہ نہیں میں کہہ سکتا محبت ختم ہوئی ہے، لیکن وہ جو خاص جذبات تھے، وہ جو خاص حسن تھا، وہ جو خاص ایک قسم کی رعنائی تھی، وہ اب ہمیں وہ رمق نہیں نظر آتی، وہ پیدا کرنی ہے ہمیں۔ وہ دیکھو بہت سارے لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں، آپ نے ماننا نہیں چونکہ لوگ مانتے نہیں، ماننا چاہیے بھی نہیں، پتہ لگ جاتا ہے پھر، لیکن بہت سارے لوگ دولت سے پیار ہے۔ میں ویسے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی جیب میں پیسے ہو تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، آپ کی نہیں بات کر رہا، میں نے تو کہا کچھ لوگ ہیں اور ان کی جیب میں پیسے نہ ہو تو ان کی صحت بھی خراب رہتی ہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کی 2-3 تعریفیں کر دیں رات کو تو ان کو نیند صحیح آ جاتی، انہیں شہرت سے پیار ہو گیا ہے۔ عارف رومی فرماتے بیٹا سٹیج پہ تو منع ہے، اعلان کیا تھا، چھوڑ دیں آپ بات سنیں۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، ایک بیماری لگ جاتی، 2-4 تعریفیں نہ کریں تو بعض لوگوں کو نیند نہیں آتا، شہرت سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ تصویروں کا مسئلہ اتنا پریشانی کیوں کرتا ہے لوگوں کو؟ آج ڈھیر سارے لوگ ہیں بیچارے اپنی فوٹو ہی موبائل پہ لگا کے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ وہ کہا بھائی الجھ گئے ہو، آپ کو پتہ یہ شہرت کی محبت، یہ دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ نقصان کتنا زیادہ کرتی ہے۔ کچھ چیزیں مضر صحت ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں فلاں چیز بڑا نقصان کرتی ہے، یہ شہرت کی محبت، دولت کی محبت، یہ کتنا نقصان کرتی ہے۔ سنو حدیث پاک، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک اور پھر بھوکا، اور پھر یہ کہ اسے منع کرنے والا بھی کوئی نہیں، کھلا چھوڑ دیا گیا۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی ہے۔ لوگ اندر سے اجڑ جاتے ہیں پوری طور پر، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، روح بے آباد ہو جاتی، اندر ویرانہ آ جاتا ہے، پوچھتے پھرتے ہیں میں بور بڑا رہتا ہوں، سارا کچھ ہے سکون کوئی نہیں۔ وہ بھائی سکون تو تب آئے گا نا جب تیری روح کو وہ خوراک ملے گی جس کی ضرورت ہے۔ تو محبت سے کرتا پھرتا ہے، دولت سے، شہرت سے، اقتدار سے، عہدے سے، اپنے آپ سے۔ تجھے حکم تھا کہ پیار کر مدینے والے محبوب سے اور ان کی نسبتوں سے پیار کر سیدنا صدیق اکبر سے، حضرت فاروق اعظم سے، سرکار عثمان غنی سے، اور مولا علی شیر خدا سے، اور حسنین کریمین سے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑا ہی پاکیزہ جذبہ ہے حضور کی اولاد سے پیار کرنا۔ جو محسن ہوتے ہیں نا،
उनकी निस्बतें वैसे बड़ी अच्छी लगती हैं। हम ना अपने असातिज़ा की औलाद की भी बड़ी कदर करते हैं, हम अपने मशाइख की औलादों की भी कदर करते हैं। क्यों कि हमें किसी दरवेश ने कहा था कि असला नाल जे नेकी करिए तो वो नस्ला ताक नहीं भूलते। किसी असल से नेकी करो तो वो घर भी बता के जाता है कि फलाना मेरा मोहसिन है, इसका ख्याल रखना। तो जिस उस्ताद ने 2-4 जुमले कहने सुनने लिखने के काबिल किया हो ना भाई, उसकी औलाद की कदर करने को भी दिल करता है। तो जो उस्ताद पीर और मुर्शद की औलाद का कदर है तो दिल पे हाथ रख के बताना मदीने वाले की औलाद का कितना कदर है, इनका कितना इकराम है। और फिर कभी कभी ना हुजूर ने इस मोहब्बत को इस तरह बयान किया, इस तरह बयान किया है कि उन जुमलों पे मर जाने को जी चाहता है। इतनी वारफ्तगी से, इस कदर ज्यादा हुस्न से, महबूब की तो हर बात ही क्या बात है, लेकिन जरा ये अंदाज देखना बात करने का। करीम फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो तो मैं रिस्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि मेरी औलाद है, मेरी औलाद है। असला नाल जे नेकी करिए नस्लां ताक नहीं भुल दे, हाँ बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। यहाँ एक जगह पे कहा बेअसला नाल नेकी करिए ते उल्टियां चाला चल दे। वो और कहानी बनानी शुरू कर देते, और कहानी। याद रख मेरे अजीज, हुजूर की औलाद से प्यार करें। कभी कभी ना आपका दिल चाहे जाके आप मौलाना से फरमाइश करें कि आज कोई और बात नहीं होनी चाहिए, आज मुझे इमाम हुसैन के फजाइल सुनाए। कभी आपके अंदर से आवाज आए कि आज कोई इमाम हसन की फजीलत में बात करें। अपनी बेटी से आप कहें, घर वालों से कहें कि हुजूर की चारों शहजादियों का जिक्र आज छेड़ो, उनकी बात करो, अज़वाजे मुतहरात का तज़किरा घरों में हो। लेकिन क्या करें, हम तो सोशल मीडिया की पोस्ट लगा के बरी हो जाते हैं, फारिग हो गए, सारी अकीदतें इसी में आ गई। वो जो एक खास रंग था, वो एक ज़ब्त था। मेरा बड़े सादे से घराने से ताल्लुक है, तो अवाली साहब ना बड़ी ईद के लिए चावल लेके आए घर में। तो वो पता नहीं देहाती मिजाज को, अब तो खैर देहातों वाले भी नहीं मानते हम देहाती हैं, पर मैं वही हूँ देहाती। तो मुझे आप 2-4 दफा कहेंगे तो मुझे खुशी होगी कि बड़ा पेंडू है। तो पहले सैंपल लाया जाता था, खवातीन से पास कराते थे। अगर चावल ठीक है तो फिर चावल ऐसे होता था जी, चलो कुछ 4-5 तो पेंडू निकले ना बिचों। तो वो खवातीन पास करती थी घर में, चावल ठीक है तो फिर चावल आ जाते। वाली साहब कुछ दिन पहले चावल ले आए, वो पास हो गए। अम्मा जी ने कहा बड़े मजेदार है, खुशबू भी अच्छी है और फूल भी बड़े गए पक के, और कमाल है। तो वो चावल जो थे वो 1-2 बोरी आ गए। तो वो ईद में 1-आध दफा पके, उसके बाद वो जो पुराने घर में पड़े थे वो पकने लग गए। तो 1-2 दफा पके तो अब्बा जी कहने लगे कि वो चौल कितने नहीं जेड़े मैं ईते ले आया सा, वो कितने गया सानू, फिर पुराने देने शुरू करते हैं। तो पुराने लोग, मकान कच्चे तो अकीदे पके, तालीम थोड़ी पर नजरिया पुख्ता। मेरी वालदा साहबा कहने लगी वो चौल बड़े सोने सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नु इमाम हुसैन दी न्याज पकाना। वो हुजूर की औलादे पाक के नाम पर हम वो ऐसे नहीं कि वहां से ले लेना कुछ चावल और पका लेना, न्याज तो दे दिया मैंने 2000 का। वो जो अच्छे चावल है, वो जब इमाम अली मकाम के लिए देगे पकाएंगे ना, ओ भाइयों अकीदतें सीखो, मोहब्बतें सीखो। काश मेरी मिल्लत का जवान इमाम हुसैन से प्यार करे, इमाम हसन से टूट कर जिंदगी भर प्यार करे। तो इमाम हसन और हुसैन से प्यार करके देख, जिंदगी में अगर तुझे कभी टेंशन आई, डिप्रेशन आया तो बताना, तुझे पता चलेगा मैदान करबला में सारे दुखों समेत जो डट के खड़े रहे, जब वो मेरे आइडियल है तो मैंने क्यों घबराना है। तो आप सबसे पहले तो ये मोहब्बतें अपने दिलों में पैदा करें और इस अकीदत का अपने दिल के अंदर आप जज्बा लाएं। और फिर ये भी याद रखो, कभी कभी हुजूर ने आंसुओं के अंदर लपेट के हमें दरस दिया है अहले बैत की मोहब्बत।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے امام حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو تھے. بندہ روز ہی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن کبھی بیمار ہو تو پھر رو کے کرتا ہے، کبھی سفر پہ جا رہا ہو تو رو کے کرتا ہے. آج سرور کائنات علیہ السلام نے دونوں نواسوں کو اپنے مبارک سینے سے لگا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب کہ اے اللہ جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. تو یہ کتنا بڑا قرب ہے. حضور نے یہ محبت سکھائی، ہمیں اپنے دل میں یہ محبت پیدا کرنی ہے. آج سے 70-75 سال پہلے کسی سے پوچھتے نا نام کیا کہتا تھا، غلام صاحب. کنے رکھیا کہتا دادے نے. تو میرا دل کرتا اس دادے کو سلام کروں جس کو پوتا پیدا ہوتے ہی خیال آیا تھا کہ حسین کا غلام ہونا چاہیے. اس نے غلام حسین نام رکھ دیا. اسے پہلے دن ہی خیال آیا کہ یہ امام علی مقام کا غلام ہونا چاہیے. پہلے تو یہ پیار پیدا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ شرارتیں، سازشیں، فتنے، اس میں نا لوگ خبروں میں بڑا رہتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، ساری خبریں نشر کرتے ہیں. تو خبروں میں لوگ رہتے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ بازو چڑھا کے کہیں گے میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے. او بھائی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، وہ تو حدیث میں موجود ہے. آپ پڑھیں اور بیان کریں. آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے صدیوں پہلے. قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے. تو آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں قوم کو الجھانے کے لیے. سنا اور یاد رکھنا، یہ کہیں باہر سے نہیں آئی حب اہل بیت. نبی کریم کے اہل بیت اطہار کا احترام، پیار، عقیدت، محبت ہمیں جتنی سیکھنے کو ملی ہے یہ رسول پاک کے صحابہ نے سکھائی ہے. یہ ہمیں ملی وہاں سے ہے، یہ سکھائی. تم نے کہاں سے روایات پڑھی ہیں؟ تم تک کہاں سے پہنچی؟ یہ صحابہ ہی تھے روایت کرنے والے. تم صرف خبروں میں رہنے کے لیے اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو داد اور امداد حاصل کرنے کے لیے تم قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں فتنے ڈالتے ہو اور آزمائش برپا کرتے ہو. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. یہاں ماشاءاللہ بڑے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں. کوئی بھی حدیث جب آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے راوی کا نام لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ. ایسے ہی ہے. تو اگر راوی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ، نہیں سمجھ آئی، راوی مشکوک ہو جائے تو روایت ٹھیک رہے گی؟ بولو. تو جن صحابہ کو تم مشکوک کر رہے ہو سارا دین انہوں نے روایت کر کے پہنچایا ہے. تو دراصل تم چاہتے یہ ہو کہ دین مشکوک ہو جائے. تم اتنی بڑی سازش کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے طے کر. تو عزیز سارا پیار سکھایا ہی حضور کی اصحاب نے. دیکھو نا، امام حسن چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے. تو کوئی میٹنگ چل رہی تھی، امیر المومنین کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو دروازے پہ آپ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے. امام حسن نے جلا کے سلام لی اور جا کر کے پوچھا کہ شہزادے آپ یہاں کھڑے ہیں؟ کہا میں ملنے آیا تھا والی صاحب سے، لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو امور حکومت میں کچھ مشاورت چل رہی ہے، تو والی صاحب نے مجھے کہا تھوڑا انتظار کر لیں، تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. تو امام حسن کہنے لگے ٹھیک ہے، میں ابھی پھر کسی نماز کے وقت میں مسجد میں مل لوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے، نہ تو مجھے روکا ہے. کہ نہیں شہزادے مسئلہ نہیں ہے، ہر نماز میں ملاقات ہوتی، قربان جائے. میٹنگ ختم ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو اجازت ملی ملاقات کی. تو جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب میں منتظر تھا تو امام حسن بھی آئے تھے. تو
تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ملاقات کر لیجئے، پر انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے آپ کو یہاں رکنے کو کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی مسجد میں مل لوں گا۔ یہ دیکھو میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ عمر ہے کہ کسی نے بہکانا تو کیا ہے، ان کو دیکھ کے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص جس نے اس انداز میں حکومت چلائی ہے کہ اپنا اور بیگانہ مجبور ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کسی نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے وہ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک۔ اتنا بڑا آدمی لیکن نسبتوں کے احترام کا رنگ دیکھو کیسا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے، گھر نہیں گئے، امام حسن کے گھر چلے گئے، شہزادے کے دروازے پہ دستک دی، تشریف لائے، کہا جناب آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس آ گئے، تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کے اپنے شہزادے کھڑے تھے، کہا ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ۔ آپ بات کو سمجھیں، ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ۔ اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس اساتذہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب اپنی عزت مقام محبتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو دل کرتا ہے نچھاور کر دیں اساتذہ اور مشائخ پہ سارا کچھ، جن کے قدموں میں بیٹھنے سے چار جملے کہنے آئے تو پھر ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا جنہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر نگاہ نبوت سے فیض پایا۔ حضرت فاروق اعظم کہ جذبات ابھر آئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امامہ اتار دیا اور سر کے بال تھام کے کہنے لگے امام حسن سے شہزادے یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا، عزت کے بال، یہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں تو سارا سکھایا ہی انہوں نے، تم نے پتہ نہیں کس سے سیکھا ہے۔ ہم نے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا اکرام حضور کے اصحاب سے سیکھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ آپ لوگوں کو؟ میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتا جو لگی لپٹی ہو، اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ کرو مد ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تھے اپنی بال کے سیکنے، ضرورت نہیں کبھی پڑی۔ لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے، یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے، اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے، تو وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک نقیب صاحب تھے ایک جلسے میں، تو وہ بار بار نا قوم کو، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں، بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، تسی فلان نہیں کر دے، تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے، مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو۔ تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سن لو۔ میں کیا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں، یہ سارے مفت آئے نہیں، تو 30,000 روپیہ لے آئے نا کرو ہوں دس ہے نا دا ذوق چنگا ہے کہ تیرا ذوق چنگا ہے، یہ فری ہے سارے۔ تو بڑا عشق رسول کڑا ہویا پھر نہیں سمجھ آئی بات کی۔ اور پھر نقیب خطیب نعت خواں آتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور اب یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے، میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جلسے میں نا ایک نعت خواں نے نعت پڑھی، قسم رب دی دل پہ میرا ایمان پہ آخدہ ہے کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے، تو یہ قسم اٹھا کے اس نے بات کر دی۔ اب ہم تو چونکہ اتنی بڑی آنکھیں نہیں رکھتے، گناہگار آدمی ہے، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کون آیا ہے؟ تو یہ نعت بھی سنائی تو جانے بھی لگا محفل سے، تو میں کہتے چلا ہے کہنا میں آگے جانا ہے، میں اتنا لے تو قسم چکی تھے حضور آئے نے آپ ہی ٹور چلا ہے۔ بڑا تو عجیب آدمی ہے، جہاں سرکار ہے وہاں بیٹھ تو جا کدھر رہا ہے؟
تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ وہ کام نہ کریں جس میں بعد میں مشکل پیدا ہو. آپ دائروں کے اندر رہے, ضابطوں کے پابند رہے. اور یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ضابطے کے پابند نہیں, ان کو کہتے ہیں میرا ذوق آندہ ہے. او بھائی تو اپنا ذوق کول رکھ, اے 10 قرآن کی آندہ ہے, یہ بتا حدیث کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے یہ بتا. ذوق اپنے تک رکھ جو تیرا ہے. عام دام برسر مطلب علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے, اور وہ جگہ ایسی ہے کہ صحابہ آ کے بیٹھے تو جگہ فل ہو گئی, مزید کسی کی گنجائش نہیں, بظاہر بھرا ہوا ہے سارا حال. میری طرف توجہ کریں, سارا حال بھرا ہوا ہے. تو اچانک نا محفل میں مولا علی شیر خدا آ گئے. ہر صحابی اٹھ کے جگہ دینا چاہتا ہے. سب کو پتہ ہے ان کی محبت ایمان ہے, ان کا بغض نفاق ہے. سب جگہ دینا چاہتے تھے, لیکن سب سے پہلے وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے, حضرت ابو بکر صدیق. فوراً اٹھے, اپنی جگہ چھوڑی. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا بازو مبارک تھاما, اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا. کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں, باتیں زیادہ نہیں کرتے, عمل زیادہ کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر ایسے لوگوں کے امام ہیں. بٹھا کے تو خود جا کے حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ گئے. کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا, مدینے والے محبوب بولے. حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے. تو ان کا پیار ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے. تیسری بات, چند باتیں اس پر سنیں اور میں ختم کروں. اتنا بڑا مجمع ہے, میں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں, لیکن میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گھر کی کوئی پریشانی لے کے بیٹھا ہے نا یہاں, تو وہ محفل میں پوری طور پہ حاضر نہیں. یہ گھروں کے مسائل اتنے گھمبیر ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی بندہ بڑا ہو نا, وہ کسی بھی مجمع میں چلا جائے, اس کا ذہن گھر میں ہوتا ہے یار یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, یہ پریشانی بنی ہوئی. جس سے بھی ملے گا یہی دعا کرائے گا. وہ جی بچہ نہیں بات مانتا, دعا کر دیں. بچہ پڑھتا نہیں, دعا کر دیں. بچے کو نوکری نہیں ملتی, الجھا رہتا ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں مضبوط ہوتے ہیں نا, گھر بہترین ہو جاتا ہے, بچے سنور جاتے ہیں, گھر کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ باہر بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں. لیکن جو گھر کے اندر بیچارے مجبور اور پریشان ہو جاتے ہیں, وہ باہر بھی کوئی بڑا کام کر سکتے. نبی کریم علیہ السلام نے ہم پہ احسان فرمایا ہے. حضور نے ہمیں اپنا گھر بنا کے دکھایا ہے کہ اس طرح کا بنانا. حضور نے بھرپور خاندانی زندگی گزاری ہے. ازواج مطہرات, 4 شہزادیاں, ان کی اولادیں, بھرپور وقت گزارا ہے. اور ہمیں بتایا کن بنیادوں پر تم نے گھر بنانا. یہ زیادہ توجہ کیجئے گا اس مضمون پر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں کو وقت بڑا دیا ہے. ادھر دیکھو میری طرف جوانوں, یاروں کے لیے ٹائم ہے. کھانے کھانے چلے جاتے ہو گھنٹہ سفر کر کے, سیرے کرنے چلے جاؤ. اولادوں کو وقت دو, اپنے بچوں کو وقت دو. ایک چھوٹی سی بات بزرگوں سے کرنی ہے, اگر ناراض نہ ہو جائے تو کر لوں کہ رہنے دو. آپ ہاں نہ نہیں کرتے, میرا خیال ہے رہنے دیتے. کر لیں. ہمارے معاشرے میں نا کچھ حاجی نمازی ہیں, وہ کہتے ہیں بچے کو پیچھے لے جائیں, میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. چھوٹا بچہ پیچھے لے جائیں. میں تو ان پہلا کیا سی تسی ناراض نہیں ہونا. او حاجی صاحب, آپ بچے کو منع کر رہے ہیں, اور یہاں حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب, جناب سیدہ زینب کی بیٹی, حضور نماز پڑھانے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھا کے لے آتے تھے. آپ نے بارہا نہیں سنا کہ شہزادے حضور کے مبارک کندھوں پہ حالت نماز میں چڑھ جاتے تھے. او خدا کے بندے, ان سے پیار کر, یہ مدینے والے کا طریقہ ہے. میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ دیکھو مینوں دوتریاں نالوں اگے کون ہوندا ہے, پر بال مینوں کچھ بھی نہیں کرن دیندے. ایتھے مسیتے بھی وہ میرے پیچھے ہی نے, تھوڑا جہا سنبھالو.
تو میں نے ان سے کہا بزرگوں بنتا تو نہیں پر اگر اجازت دے تو اب چونکہ میرے کانوں سے بات ٹکرا گئی ہے تو تھوڑا سا میرے دل میں بات آئی ہے، اگر آپ اجازت دے کہنے لگے کر لیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے بختوں والے ہیں، اس مسجد میں نوازوں سے پیار کرنا تو مدینے والے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے کوئی ایسا ماحول بنا دیا، وہ تو رونے لگ گئے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے پھر مینوں کم مل گیا، میرا تو یہ رنگ بھی عبادت والا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ او بھائی بچوں کو وقت دو، تمہیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب تمہارا بچہ کسی بد عقیدہ کے اور بد کردار کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ دوستی کسی برے سے لگا لیتا ہے۔ کیوں کہ ابا جی نے ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا۔ دنیا میں سب سے مصروف زندگی مدینے والے محبوب علیہ السلام نے گزاری ہے، پر حضور اپنے نواسوں سے پیار کرتے، شفقت کرتے۔ ساتھ گھر تھا سیدہ فاطمہ کا، مسجد میں دروازہ کھلتا تھا، پھر بھی ایک دن فرمایا فاطمہ آج رات آپ کے گھر میں رہوں گا۔ سیدہ فرماتی حضور میرے گھر آئے، آرام کیا، ایک طرف امام حسن کو لٹایا، ایک طرف امام حسین کو۔ رات کو دودھ مانگا امام حسن نے، تو میں برتن میں دودھ ڈال کے دینے لگی تو فرمایا فاطمہ آپ لیٹ جائیے، سوئے میرے ساتھ ہے تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ فرماتی ہے برتن سے دودھ ڈال کے دیا، امام حسن کو دینے لگے تو امام حسین نے بھی مانگ لیا۔ حضور فرمانے لگے نا بھائی پہلے حسن کو ملے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے۔ فرمایا نہیں پیار دونوں سے ہے، پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا۔ پھر حضور فرمانے لگے فاطمہ میں آپ حسن حسین اور یہ جو قریب علی سو رہے ہیں، فرمایا ہم سارے جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے ہوں گے، تو پہلے تو اپنے گھر میں وقت دیں۔ جو صاحب بھی ہیں مہربانی کریں، میں تو بعض دینداروں سے بھی کہا کرتا ہوں، یہ بچے چھٹی جاتے ہیں نا ہمارے ادارے کے ہفتے والے دن، تو میں ان سے کہتا ہوں گھر جا کے نواب نہ بننا، سبزی آپ نے لا کے دینی ہے گھر میں، اماں کے ساتھ سارے کام آپ نے کرانے، یہ مہربانی کرنا یہ لوگوں کو سنانے کے لیے کہ اپنا کام خود کرنا سنت ہے، یہ لوگوں کو سنانے کے لیے، کبھی عمل بھی کر کے دیکھو۔ تو عزیز گھر میں وقت دے۔ دوسرا حضور کے اہل بیت نبوت کا اسوہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا فقر کو پسند فرمایا ہے۔ مشکل بات کرنے لگا ہوں، ایک وقت کھانا اور ایک وقت فاقہ یہ نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سنو کریم نے دعا کی یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا۔ آج تو یہ مولوی پیر بھی دعا نہیں مانگے گا الا ماشاءاللہ، ایک وقت کا فاقہ اللہ سے مانگا نبی پاک نے۔ یہ جو حضور کے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا تو اس فقر پر حضور مجبور نہیں، یہ فقر حضور کی پسند ہے۔ حضور نے اللہ سے فاقہ، ہم اتنی دولت لے آتے ہیں گھروں میں اور سمجھتے ہیں محض دولت سے کام چلے گا۔ ساری خواہشیں بچوں کی پوری کرنا ہی کمال نہیں، کوئی خواہش پوری نہیں بھی ہونی چاہیے تاکہ انہیں صبر کرنا بھی تو آئے نا، حوصلہ کرنا بھی تو آئے نا۔ حضور فرماتے مجھے تو اللہ نے اختیار دیا تھا، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، پر میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو فقر حضور کی پسند ہے۔ گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا تو اپنے گھروں میں سادگی کو فروغ دیں، سادگی کو۔ آج کل مسئلہ ضروریات کا نہیں خواہشات کا ہے۔ گھر میں 2-4 ہزار کا فاسٹ فوڈ نہ آئے تو گھروں کی رات ہی نہیں گزرتی۔ تو مہربانی کریں اس پر ضرور توجہ دیں کہ بچوں کو سادگی سکھائیں۔ دوسری بات، آپ سیرت کی ساری کتابیں پڑھیں جتنی اہل بیت نبوت پہ لکھی گئی، ہر لکھنے والے نے لکھا ہے کہ گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور اسی بندے نے چند صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھا ہے کہ دروازے پہ جو آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا۔ ایک ٹائم ایسا بھی آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا کمبل بیچ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ اگرچہ گھر میں مہینہ چولہا نہیں جل رہا، پر جو آتا ہے اسے جھولی بھر کے دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ غریبوں کی مدد صرف MNA صاحب کریں گے، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، ملک صاحب کریں گے، حالانکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جایا کرتا ہے، 3 کا کھانا 4 کو پورا آتا ہے۔ اور نبی کریم نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ یہاں سے سخاوت شروع کر لو
کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو۔ وہ یہاں سے تو سخاوت شروع کرو نا میرے بھائی۔ ایک ایک غریب بچے کا خرچ تو اٹھاؤ نا، کسی کی اسکول کی پڑھائی کا، کسی کی مدرسے کی پڑھائی کا۔ کچھ تو کردار ادا کرو کہ یہ سارا اپنے سیٹوں کے ذمہ لگا دیا۔ تو مہربانی کر کے سخاوت حضور کے خاندان کا طریقہ ہے۔ تیسری بات، حضور اپنے سامنے امام حسن اور حسین سے کہا کرتے تھے کہ جہاد کی تیاری کرو، کشتی ہوتی تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور پر بلوائیوں نے حملہ کیا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے سب سے خطرے والی جگہ پہ اپنے شہزادے کھڑے کیے تھے، امام حسن اور حسین۔ پوچھ لینا علماء سے، دروازے پر کھڑے کیے تھے۔ پر ہمارا یہ حال ہے کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ ہاں ہاں، چھپکلی دیکھ کے چیخیں لگ رہی ہے، کیوں جی ہم امیر بڑے ہیں۔ کمال ہے۔ ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا سو جا، بلی آ گئی ہے، تو یہ جو بلی سے ڈر کے سوئے گا یہ شیر بنے گا۔ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے۔ کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن دور ہوگی مولا علی کی باتیں سن کے، جہاد کی باتیں سن۔ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق، بہادری بہادری۔ اور پھر 100 کے لگ بھگ آیات ہے قرآن مجید میں صبر کے بارے میں۔ احادیث و آثار و روایات کو جمع کیا جائے تو علماء کہتے 500 تقریباً بنتے، اس میں صبر کی نصیحت کی گئی۔ اور آج کل جو چیز نہیں ملتی وہ کیا ہے؟ صبر نہیں ملتا۔ یہ میں ابھی آیا ہوں نا، تو مجھے بتائیے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے کہ پہلے میں کھڑا ہوں ساری محفل سے ملوں اور پھر اسٹیج پہ آؤں، یہاں تو شام ہو جائے گی۔ لیکن اگر انتظامیہ والے کہہ دینا دوستوں سے کہ ذرا تھوڑی جگہ دے دو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سارے قریب آ جاؤ۔ آپ یقین کریں کہ میرے ہاتھ چومنے سے، آپ میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چومنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں ایک بات سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ میری آپ کوئی بات مان لیں، اس پہ عمل کر لیں، میرے گناہ معاف ہو۔ جو کرنے والا کام ہے وہ کرو میرے دوستو۔ باقی یہ کہ بھاگ دوڑ کرنا، آپ کرتے پیار ہی ہیں، اور آپ پیار کرتے ہیں تو میں اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہوں کہ مالک میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ اس نے عقیدت ہے، اس نے ظن ہے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا یہ سمجھتے ہیں۔ تو عزیز عمل کرے، صبر کرے، حوصلہ کرے۔ دیکھو جتنی چیزیں انسان کو بلیک میل کر سکتی ہیں کربلا میں ساری موجود تھی۔ بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی بھوک پیاس، پھر پردیس، پھر شہادت اور عورتوں کا ساتھ، لیکن ان کے قدموں میں کسی قسم کی لڑکھڑاہٹ پیدا۔ یہاں تو لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے میرے بھائی، حال ہی کوئی نہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست کہنے لگے پیرزادے صاحبزادے انقلاب کیوں نہیں برپا کرتے؟ میں نے کہا جس کے ٹیشو کوئی اور اٹھائے، گاڑی کا دروازہ کوئی اور بند کرے، وہ انقلاب لائے گا۔ صاحبزادے اس طرح کے ہونے چاہیے کہ وہ اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، جناب علی اکبر کے، حضرت قاسم بن حسن کے، جنہیں کو ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، میدان میں کھڑا ہونا، پھر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو صبر سکھایا حضور کے گھرانے نے ہمیں، استقامت سکھائی، فقر اختیاری سکھایا، اس گھر نے ہمیں جینا سکھایا ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر بچ جائیں تو ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا، اس طرح گھر اس بنیاد پہ کھڑا کرنا پڑے گا جو حضور کا طریقہ ہے۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ جس گھر میں لقمہ حرام آتا ہے نا، اس گھر میں پھر سکون نہیں آتا۔ اس گھر میں اے سی تو آتا ہے پر نیند نہیں آتی۔ اس گھر میں کھانے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں پر وہ معدہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ان کو ہضم کر سکے۔ حلال میں لذت ہے، حلال میں اطمینان ہے۔ دیکھو امام حسن نے ایک کھجور صدقے کی اٹھا کے منہ میں رکھ لی تھی، اللہ کے حبیب نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا میری اولاد کے لیے بہتر خدا را، کچھ پابندیاں لگاؤ۔
آپ کسی کے بچوں کا رزق چھین کے اپنے گھر میں لیں اور پھر کہیں گھر میں سکون ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں پر آپ عقیدے کو استوار کریں، عمل کو استوار کریں، جس پر پھر بنیاد مضبوط ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، بات کرتے ہوئے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا